یہ نسبتیں کبھی اتنی قوت سے منتقل ہوتی ہیں، اتنی قوت سے منتقل ہوتی ہیں کہ حضرت فرماتے تھے، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے حضرت کا جب انتقال ہوا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے بعد میں گیا، میں نے دیکھا مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت کے جانشین تھے، تو انہوں نے کہا مجھے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے یہ تو اپنی حضرت بیٹھے ہوئے، اور یہاں تک کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دانت نہیں تھے تو وہ مصنوعی دانت استعمال کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے وہ مصنوعی دانت حضرت کے، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب لے کے گئے تو انہوں نے اپنے شیخ کے استعمال شدہ دانت تھے، انہوں نے محبت سے ایسے ہی ان کے بھی دانت ختم ہو گئے تھے، اپنے منہ میں ڈالے اور انہوں نے کہا وہی دانت بیائی نہیں ان کو فٹا، بس وہی استعمال کرتے رہے. یہ ایسی عجیب و غریب صورتیں پیش آتی ہیں. شاہ ولی اللہ محدث ریلوی رحمۃ اللہ نے اس چیز کو تفصیل سے لکھا ہے، اب کیا اس کو بیان کرنا ہے، مگر ہوتا یہی کہ سچوں کے ساتھ رہنے سے سچ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے گمراہی بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا برائی بھی آ جائے گی. یہ سب چیزیں ایسے ہی ٹرانسفر کرتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کی جب تربیت ہو جاتی ہے پھر اس انسان کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے. آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے، دہی ہو تھوڑا سی مشکل پیش آتی ہے، ذرا اسے بلونا پڑتا ہے، پھر پانی اس میں بھی مل جاتا ہے، اور آخر میں جب مکھن نکل آئے نا پھر مکھن میں پانی نہیں ملتا. پھر مکھن تو یعنی گھی اگر خالص ہے تو ایک گھڑا اگر آپ اس کا پھینک دیں دریا میں بھی تو وہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، وہ اس میں نہیں ملتا. تو آدمی جب تربیت کے بعد ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے طبیعت اللہ کے ساتھ تعلق میں، تو پھر وہ خارج سے آنے والے اثرات کو ریپیل کرتا ہے، باہر پھینکتا ہے، اور جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس سے انوار، اس سے برکات، پھر اللہ نے جو کام لینا ہو پھر لیتا ہے اللہ. یہ سسٹم، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ سچے تھے نا، اس سچائی نے انہیں فائدہ دیا، اور اس سچائی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لأہل المدینہ، اور مدینہ منورہ کے لوگ یہ اللہ تعالیٰ کے شکوہ دیکھیے، وما کان ما کان لأہل المدینہ، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے، ومن حولہم، اور جو کوئی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں، من الاعراب، دیہات میں. ما کانا کی بحث آئی تھی نا صبح کہ ما کانا دو طرح سے آتا ہے، یاد آئی؟ یہاں دیکھیے، یہاں ما کانا جو ہے نا، اس کا اگر آپ ترجمہ کریں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، ہو نہیں سکتا کسی آدمی کے لیے مرنا مگر وہی وقت ہوگا جب اللہ نے جو وقت متعین کیا ہے. وہاں پر ما کانا کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اور ما کانا جب انسانوں کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے. فرق ہے دونوں میں. اللہ کے لیے تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں، اس لیے کہ اللہ تو خود شارع ہے، وہ شریعت کو نازل فرماتا ہے. ما کان لأہل المدینہ، اہل مدینہ کے لیے یہ بات درست نہیں ہے. ومن حولہم من الاعراب، اور جو کوئی ان کے گرد و پیش میں رہتے ہیں دیہاتیوں میں سے، کسی کے لیے یہ درست نہیں تھا ان یتخلفوا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ عن رسول اللہ، کہ کوئی بھی ان یتخلفوا، وہ پیچھے رہ جائیں، عن رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں تبوک میں جانے کے لیے، اور یہ لوگ پیچھے رہ جائیں، یہ ان کو زیبا نہیں دیتا، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. محبت خود اپنے آداب سکھاتی ہے نا. محبت میں کوئی پوچھنا تھوڑا ہی پڑتا ہے کہ رونا کیسے ہے. نہیں، یہ تو اسی کو پتا ہوگا جس کو محبت ہوئی ہوگی. بڑا زبردست جذبہ ہے بھائی. اللہ نے بس پیدا ہی ایک محبت کو کیا ہے، اور ایک اللہ نے ہمت کو پیدا کیا ہے. ہمت جیسی کیا چیز، کون سا جذبہ ہے ایسا. تو محبت جو ہے نا
وہ خود سکھاتی ہے کہ جینا کیسے. اللہ نے فرمایا ہے ان اہل مدینہ کے لیے اور جو بھی قریب رہتے ہیں ان کے لیے یہ درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے. ایک شکوہ. دوسرا کیا فرمایا؟ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، اور وہ یہ کہ یہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز رکھیں، ان سے بڑھ کے اپنی جان کی فکر کریں، یہ ان کے لیے مناسب نہیں تھا. لڑا دیتے جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کھپا دیتے، ان کے ساتھ جاتے. یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ لوگ تو خود آرام سے بیٹھے رہیں اور مشقتیں اور تکالیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلتے رہیں. اللہ نے فرمایا یہ ہرگز درست نہیں تھا تم لوگوں نے جو کیا. محبت دیکھیے، اصل میں اللہ تعالیٰ کو بھی تو محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ کو بڑا تعلق ہے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور وہ چیز ہے کہ سکھاتے ہیں انسانوں کو کہ اتنی بڑی ہستی تمہارے ساتھ ہے اور ہمارا محبوب ہے اور تم اپنی جان اس سے زیادہ عزیز سمجھتے ہو. ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا، تو کسی اجنبی شہر میں چلا جائے اور وہاں اس کے ساتھ کوئی بات پیش آ جائے تو یہ خط انہیں لکھتا ہے کہ اتنا بڑا آدمی یا ہمارا محبوب، تمہیں ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی. وہاں فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھاتے تھے اور وہ فرماتے تھے کہ حدیث پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار آتا ہے. کسی اپنے مرید سے کہنے لگے تمہیں پتہ ہے؟ اس کا حضرت ہمیں کیا خبر. فرمایا ایسے سمجھو جیسے کسی کا ایک ہی ایک بیٹا ہو اور وہ بیٹا اس کا کہیں دور سمندر پار چلا جائے اور یہ ماں روز خط کے انتظار میں ہو، اور جس دن اس کا خط آ جائے یہ پڑھ نہ سکے اور یہ کسی سے جا کے پڑھا کے سنے تو بیٹے نے اس کی تعریفیں لکھی ہوئی ہوں، اپنے حالات لکھے ہوں، تو ایسی ماں کہے گی بار بار پڑھو. تو ماں کو اپنے اس دور والے بیٹے پہ کتنا پیار آئے گا. ان کا جی. تو کہنے لگے بس ایسے ہی ہے. اب حدیث جب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہم جب بات ایسی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہم پہ اتنا ہی پیار آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سناتے ہیں، پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں باتیں کہیں. اللہ نے کہا تمہارے لیے درست نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو اور وہ چلے جائیں. آیت کا ظاہر میں یہ خبر ہے نا، بظاہر آیت کا صیغہ جو ہے وہ ظاہر میں خبر کا ہے، لیکن اصل میں امر ہے. یہ 3-4 مرتبہ اس صورت میں آ چکا ہے کہ کبھی خبر ہوتی ہے اور ظاہر میں امر ہوتا ہے، اور امر ہوتا ہے کبھی حقیقت میں خبر ہوتی ہے. تو یہاں پر خبر ہے کہ تم لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. مراد یہ ہے کہ حکم ہے کبھی ایسے نہ کرنا، کبھی ایسے نہ کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے اپنی جان کو تم عزیز رکھنے لگو. اتنا حق بنتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امت پر، اتنا حق بنتا ہے کہ کسی آدمی کے لیے یہ درست نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے جا کر فروخت کر دے. غلام بنانا کسی کے لیے درست نہیں. ختم ہو گئی غلامی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی لعنت ہو جو کسی آزاد کو اپنے ساتھ لے جائے بازار میں بیچنے کو غلام بنا کے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق النبی اولا بالمومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک مومن پر اتنا حق بنتا ہے جتنا اس کا اپنی جان پر خود حق نہیں بنتا. اس پہ موقعی احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے اور اپنی حیات میں بھی ان کے لیے جائز تھا جس کو چاہتے پکڑ کے لے جاتے بازار میں بیچ آتے، کوئی ان کو پوچھتا نہ، کیونکہ ان کا حق زیادہ بنتا. اللہ کو اتنا خیال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اس سے زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح ہوا اور ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، کھانا کھایا اور یہ بیٹھ کے کچھ مسائل دینی شرعی مسائل پوچھنے لگے. اور اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کو سو نہیں سکے، وہی نہیں آ گئی. اللہ نے فرمایا ہے اذا دعیتم فادخلوا، جب تمہیں دعوت دی جائے تو ان کے گھر جاؤ کھانا کھانے. وَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کے چلے جایا کرو. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ،
بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو. اتنا بھی نہیں کہ چلے جایا کرو، بلکہ اس کے بعد بھی جملہ فرما دیا کہ دیکھو بیٹھ کے باتیں نہ کیا کرو. تمہاری اس گفتگو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، یعنی مطلب دن کو سو نہیں سکے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیا طبعی شرم کی وجہ سے تم سے کچھ کہتے نہیں ہیں، اور اللہ لا یستحی من الحق، سچی بات کہنے میں کوئی شرم نہیں محسوس کرتا. اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے، سچی بات کرتا ہے کہ آئندہ سے خبردار ایسے نہ کرنا. تو جس کے نیند کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے، اس ہستی کے لیے کیا کچھ نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا تم لوگوں کے لیے یہ جائز ہی نہیں تھا، یعنی کبھی ایسے نہ کرنا کہ اپنی جانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عزیز سمجھنے لگو. ذالک، یہ تمہارا ساتھ رہنا، یہ رفاقت، یہ اس لیے بھی ضروری ہے بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأً، کہ یہ جو تبوک میں گئے تھے کسی آدمی کو بھی لا يُصِيبُهُمْ نہیں پہنچی ہے ظَمَأً، پیاس جو لگی تھی، ولا نصب، اور تھکن جو ہوئی تھی، دو چیزیں، ولا مخمصۃ، اور جو بھوک لگی تھی فی سبیل اللہ، یہ سب اللہ کی راہ میں تھا. تین چیزیں جو تمہیں پیش آئی ہیں، بھوک لگی، پیاس لگی اور تھکن ہو گئی. تین، ولا یطؤون، اور جو تم نے راستہ چلا تھا، موطئن، اور راستہ جو چلنا تھا تمہارا، یغیظ الکفار، اس سے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی. یہ جو تم نے راستہ طے کیا تھا تبوک کا، اس سے کافروں کو بڑی تکلیف پہنچی. دیکھو پھر اس کے ساتھ ساتھ ولا ینالون، اور نہیں چھینا تم نے کچھ بھی من عدوٍ، اپنے دشمن سے، نیلن، جو کچھ بھی چھینا تھا، الا کتب لہم بہ عمل صالح، مگر اللہ نے ان سب چیزوں کو لکھوایا تھا نیک عمل. تو ترجمہ یہ بنا کہ جو نہیں تمہیں پیاس پہنچی کوئی، اور نہ محنت اور نہ بھوک، اور یہ جو تم پیدل چلے تھے وہ جس سے کافروں کو غصہ آیا، اور نہ ہی وہ چیزیں جو تم نے دشمنوں سے چھینی ہیں، یہ پانچوں چیزیں نہیں ہیں مگر یہ کہ اللہ کتب لہم بہ عمل صالح، اللہ نے تمہارے نامہ عمل میں یہ نیک اعمال تمہارے لکھے. یہ ہے خدا کی راہ. ایک پاؤں بھی اٹھایا ہے کسی نے، اللہ نے فرمایا کتبہ، لکھا گیا ہے کہ عمل صالح ہے. ایک گھونٹ کی پیاس بھی لگی ہے، خدا نے ضائع نہیں کیا. اللہ کو در حقیقت انسان اتنا اچھا لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنی محبت ہے انسانوں سے کہ وہ کہتا ہے جتنے بھی اعمال انسان کے جسم سے سرزد ہوتے ہیں نا، کسی چیز کو بیکار نہ جانے دو، اس پہ حکم لگا، لکھو اس آدمی نے کیا عمل کیا ہے، حرام ہے، حلال ہے، واجب ہے، فرض ہے، مباح ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، کس درجے کا عمل کس بندے کا ہے، لکھو سارا. آپ تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، کمپیوٹر میں فیڈ ہوتے رہتے ہیں، 8 10 15 کھانے بنے ہوئے ہیں. اچھا یہ حلال کام، یہ حرام کام، یہ مکروہ کام کیا ہے، یہ مباح تھا، یہ جائز تھا، اور ساتھ ساتھ پیچھے ایک ویڈیو بھی لگی ہوئی ہے جس میں نیتیں بھی ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں کہ اچھا اس نیت سے یہ کام کیا ہے. اللہ کہتا ہے انسان کا عمل کہیں ضائع نہ ہو جائے. شاہکار ہے نا خدا کا، اللہ نے ایسے ہی تھوڑا پیدا کر دیا، اسی لیے تو اتنی مہربانیاں، اور یہی فیڈ ساری قیامت میں نکل آئے گی، اور جس چیز کا غلبہ ہوا اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا. ایسی کیا بات، بس جو عمل اللہ نے فرمایا ان پانچوں اعمال میں سے، بھوک، پیاس، تھکن، پیدل چلنا اور دشمن سے مال غنیمت کا چھیننا، کوئی بھی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہر ایک ایک عمل تمہارا نیک لکھا گیا ہے. اخلاص کے ساتھ اگر تم جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیچھے رہ گئے ہو تو تمہارے بھی اعمال نیکی میں لکھے جاتے. یہ سب چیزیں اپنے اختیار کے لیے. یہ لا نصب ولا مخمصۃ جو ہے نا، یہ لام دونوں جگہ پر تاکید کے معنی میں آیا ہے کہ نہ ہی تمہیں کوئی پیاس پہنچی اور نہ ہی کوئی تھکن اور ماندگی تمہیں ہوئی مگر یہ کہ اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے، اجر رکھا ہے. تو اللہ تعالی نے بتایا
پھر فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور بلا شبہ اللہ نیک لوگوں کا عمل کبھی بھی ضائع نہیں کرتا، خدا بالکل ضائع نہیں کرتا. یعنی جتنے کام تم سے ہوئے ہیں خدا نے ایک ایک چیز کے لیے اجر رکھا ہے. خدا نے جتا دیا کہ اللہ کے دین میں کوئی بھی تکلیف اٹھائے گا، اللہ نے کہا ہے کہ محسنین وہ تو محسن ہے. محسن کا مطلب احسان کرنے والا، نیک کام کرنے والا. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ وہ محسن ہے، اس نے نیک کام کیا ہے، اپنے کرم اپنی مہربانی سے فرمایا ہے کہ ہم پہ گویا اس نے احسان کر دیا، ہم تو اسے بدلہ دیں گے. حالانکہ دیکھو کیا احسان کی بات ہے، پیاس لگ گئی اللہ کی راہ میں، تھکن ہو گئی، بھوک لگ گئی، تو کیا احسان کی بات ہے. لیکن انہوں نے فرمایا اس نے نیکوں والا کام کیا ہے. یا دوسرا ترجمہ یہ کہ اس نے ہم پہ احسان کیا، ہم اس کا بدلہ ضرور دیں گے. اللہ کبھی بھی اجر ضائع نہیں کرتا، ایسی محبت ہے انسانوں کے ساتھ. ولا ينفقون، اور جو کچھ بھی تم نے خرچ کیا ہے، نفقتن خرچ کرنے والا، صغیرتن تھوڑا خرچ کرے، ولا کبیرتن اور نہ ہی اور نہ کچھ چھوٹا نہ کوئی بڑا، یعنی تھوڑا خرچہ یا زیادہ خرچہ جو کچھ کیا ہے. ولا یقطعون وادیا، اور نہ ہی کوئی زمین تم نے وادی کو کراس کیا ہے جہاد کے لیے، الا کتب لہم، مگر یہ سب ان کے نام لکھا گیا ہے جنہوں نے ہماری راہ میں خرچ کیا. تھوڑا خرچ کرو تو بھی ہم نے لکھا ہے، زیادہ خرچ کرو تو بھی ہم نے لکھا ہے. 5 چیزیں پہلے کہہ دی تھی اور یہاں پر 2 چیزیں ذکر کر دیں، ایک پیدل چلنے کا اور ایک یہ کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. فرمایا لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ انہیں جزا دے گا، احسن ما کانوا یعملون، بہترین جزا ان اعمال کی جو لوگوں نے کیے. اللہ تعالی بہتر سے بہتر اجر دے گا. یعنی ہر عمل پر اللہ نے ان کے نام پہ نیکی لکھی. اللہ کی راہ میں قدم اٹھے ہیں، اللہ نے کہا ہم نے نیکی لکھی. جہاد اور قتال کی سخت سے سخت تکالیف بھی پانی ہو جائیں، اور انسان کے دل خوش ہوتا ہے جب اس آیت پہ نظر جاتی ہے کہ میرا تو کوئی عمل مالک ضائع نہیں کر رہا، وہ تو اسے خود قبول فرما رہے ہیں، خود مہربانی اور احسان فرماتے ہیں. کیسے آدمی دین کا کام نہ کرے؟ حالانکہ پتہ ہے دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں. تو کیا ہوا؟ کون سا ہمیشہ رہ جانا ہے؟ اللہ کا کام. اللہ نے کہا جو کچھ بھی کرتا ہے ہم اسے لکھتے ہیں اور بہتر سے بہتر اجر دیں گے. وما کان المؤمنون، اور ایمان والوں کو نہیں چاہیے لینفروا کافۃ، کہ یہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں اللہ کی راہ میں جہاد پہ. یہ نہیں کرنا. غزوہ تبوک کی صورت جو تھی اور جتنی منافقین کی فضیحت ہوئی ہے، رسوائی، اور جتنا صحابہ رضی اللہ عنہ کو کہا ہے، ان چیزوں کو پڑھ کے تو آدمی سوچنے لگتا ہے کہ میں بھی کیوں نہ جہاد پہ جاؤں. کہیں جہاد میں پیچھے رہ گیا تو یہ جو کچھ عتاب تو نہیں، جو کچھ غضب ہوا ہے منافقین پہ، کہیں اسی میں میرا شمار نہ ہو جائے. تو آدمی ڈرتا ہے. اللہ نے پابندی لگا دی. اللہ نے فرمایا ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھو ما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، مومنوں کو نہیں چاہیے کہ آئندہ سب کے سب اٹھ کے اللہ کی راہ میں چلے جائیں. یہ تبوک کی تو ایک خاص صورت ہو گئی تھی، ایسے تو نہیں ہے کہ پورا شہر خالی کر دو. اس کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ دشمن عمومی طور پر اپنی فوجیں اتار دے اور امام وقت کہہ دے کہ بھئی اب اپنا دفاع خود کرو، تو پھر تو پورا شہر لڑے گا. حتیٰ کہ اولاد والدین کی اجازت کے بغیر اور شوہر بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر لڑے گی، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن عام حالات میں اللہ نے فرمایا ایسے ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ سارا شہری جہاد کے لیے چلا جائے. فلولا، سو یہ کیوں نہ ہو، یعنی ایسے ہونا چاہیے کہ من کل فرقتن، ہر ایک گروہ، بڑا گروہ، قبیلہ، فرقہ، منہم طائفۃ، ان میں سے کچھ لوگ نکلیں، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کریں. یہ ہے چیز. اللہ تعالی نے فرمایا ہے سب جہاد پہ مت جاؤ، بلکہ
تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک بڑے گروہ کا حصہ ہو. مثلا 50,000 آدمی ہیں، ان میں سے 1,000 آدمی ایسے ہونے چاہیے. ایسی فرض کر کے کہہ رہے ہیں، کیونکہ دو لفظ آگے نا، ایک فرقہ آیا ایک طائفہ آیا. تو فرقہ بڑا گروہ اور طائفہ اس کی برانچ، اس کی شاخ. کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نکلیں اللہ کی راہ میں لیتفقہوا فی الدین، اور دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے آئیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ علم حاصل کر کے آئیں، اللہ نے فرمایا ہے گہری سمجھ حاصل کر کے آئیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کے لیے یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ ہر زمانے میں لوگ نکلیں خدا کی راہ میں اور جا کر دین کا علم حاصل کریں. سوچنے کی بات ہے پھر باقی کیا کریں. 1,000 تو نکل گئے نا دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے. باقی 49,000 فرض کر لیں، وہ شہر میں کیا کریں؟ یہ دلیل ہے اس کی کہ باقی سب لوگ اپنا اپنا کام کریں، کیونکہ معاشرہ تشکیل نہیں پا سکتا جب تک کہ ہر قسم کے لوگ موجود نہ ہوں. کچھ لوگ تجارت کریں اللہ کے لیے، کچھ ساز و سامان اکٹھا کریں، کچھ لوگ اپنے کام کریں، کچھ میڈیسن میں چلے جائیں، کچھ انجینئرنگ میں چلے گئے، اب آج کل دیکھ لیجئے کچھ کمپیوٹرز میں چلے گئے. اسی طرح مسلمانوں کا معاشرہ بنتا ہے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ سارے کے سارے اٹھ کے جہاد پہ چلے جائیں، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سارے اٹھ کے دین کی سمجھ حاصل کرنے چل پڑیں اس درجے کی جو درجہ فقہا کا ہے. بڑی وسیع تفسیر اس کی فقہا نے کی. اور اصل بات اتنی سی ہے کہ آدمی پر جو چیز پیش آ جائے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. مثلا کسی آدمی نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اب اسے چاہیے کہ وہ سود کے ان چیزوں کے مسائل سیکھ لے. نہیں کرنی نہ صحیح، ساری زندگی نہ سیکھے، اس پہ کون سی ایسی بات. ایک آدمی نے طلاق دینی ہے، اب طلاق اگر دینی ہے تو اس کے مسائل سیکھ لے، نہیں دینی تو کوئی حرج نہیں ہے. اسے ایک بھی طلاق کا مسئلہ نہ آتا ہو تو گناہگار تھوڑا ہی ہے، اس لیے کہ اسے پیش ہی نہیں آیا. شاہ مینا رحمت اللہ علیہ تھے لکھنؤ میں، اب بھی ان کا مزار ہے. وہ شرح وقایہ پڑھ رہے تھے، اور شرح وقایہ فقہ کی کتاب ہے. تو انہوں نے جب نماز کا مسائل طہارت پڑھ لی تو انہوں نے اپنے استاد سے ہاتھ ملایا. ان کا حضرت پھر انشاءاللہ کبھی حاضر ہوں گا. تو وہ پریشان ہوئے، انہوں نے کہا رہے کتاب ابھی باقی ہے ساری، یہ کیا کر رہے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ ان کا حضرت آگے تو زکوٰۃ کا باب ہے، میرے پاس کہاں اتنے پیسے آئے کہ زکوٰۃ میں ادا کروں اور ان مسائل کو سیکھوں، اور اس سے آگے حج کا باب ہے، وہ اور مشکل ہے. تو ان کا حضرت میرے لیے باقی کتاب میں کچھ نہیں رکھا، مجھے تو طہارت اور نماز کے مسائل چاہیے تھے جس پہ عمل کروں اور آرام سے زندگی گزاروں، بس اتنا کافی. یہ چیز ہے صحیح، کوئی حرج نہیں، اتنا ہی علم حاصل کر لے. لیکن جس چیز کا علم اب پیش آنا ہے اس کو حاصل تو کرے نا. یہ تھوڑا ہی ہے کہ نماز سیکھ لی. کیسے سیکھ لی؟ مسجد گئے، جیسے والد پڑھ رہے تھے ویسے خود پڑھنی شروع کر دی، جیسے مسجد والے پڑھ رہے تھے ویسے خود پڑھنی شروع کر دی. نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے تھے اگر وہ سنت کے خلاف تھی یا سنت کے مطابق نہیں تھی، بچہ بھی وہی سیکھے گا. یہ تو ضروری چیز ہے. اور اللہ تعالی نے بتلایا ہے کہ لیتفقہوا فی الدین، دین کا علم حاصل کریں. ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو عمدہ علم حاصل کرے، بہت اچھا دین کا علم حاصل کرے، تاکہ وہ گہری سمجھ ان میں آ جائے اور شہر میں، گاؤں میں، جس جگہ بھی مسلمان رہتے ہیں وہاں کے مسائل کو حل کیا جا سکے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ہر شہر والوں پہ یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں کسی ایسے آدمی کو بلا کر رکھیں جس کے پاس فقہ میں فتویٰ دینے کی صلاحیت ہو، کیونکہ مسلمانوں کے کام بار بار پیش آتے ہیں، روز شرعی مسائل پیش آتے ہیں، تو کہیں سے وہ فتویٰ حاصل کر سکیں. اور اگر وہ ایسے نہیں کریں گے تو سب گناہگار ہوں. یہ فقہا نے اس کے ضمن میں لکھا ہے. اب تو چونکہ ای میل اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو چلو اس میں گنجائش پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی ہاتھ کے ہاتھ جواب حاصل کر لیتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا حکم تو باقی رہتا ہی ہے کہ جب مسائل پوچھنے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو تعلق ہوگا. واجب ہے
دین کے علم کا حاصل کرنا. اور اللہ تعالی نے بتایا ہے یہاں پر کہ ہر شہر ہر گروہ میں ایک تعداد ایسی رہنی چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، اور اگر وہ دین کا علم حاصل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں. اس زمانے کے جو مصائب ہیں اسلام پہ اور تکالیف آ گئی ہیں، اور اسلام کی تباہی کے عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی چھوڑ دی، نہیں دیتے. پورا شہر گھوم جائیے اور اتنا داخلہ اسکول اور کالج میں ہوتا ہے کہ سکولز کم پڑ گئے ہیں، کالجز کم پڑ گئے ہیں، اور دینی مدارس ان میں کوئی نہیں آتا، بالکل لوگ نہیں آتے. حتیٰ کہ جو اپنے بچوں کو دال سے روٹی کھلا سکتا ہے نا، وہ بھی نہیں آتا. وہ کہتا ہے میرا بچہ انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے، کمپیوٹر میں چاہے، فوج میں چاہے، تعلیم میں چاہے، کہیں اعلیٰ عہدے پر جائے. وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس کا بیٹا امام بن جائے، اور اس کا بیٹا شیخ الحدیث بن جائے اور مفتی بن جائے. توبہ توبہ، وہ تو اس کے نام کے ساتھ عیب لگ جائے. نتیجہ اس کا کیا نکلا ہے؟ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ دینی مدارس میں وہ لوگ آنا شروع ہو گئے جن بچوں کی ذہنی صلاحیتیں تھیں نہیں، حافظے ان کے کم، سنجیدگی سے پڑھنا ان کی طبیعت میں نہیں آیا، گھر میں تربیت کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا. یہ بچے آ گئے مدارس میں ہم جیسے. ہم لوگوں نے کیا کرنا تھا؟ ہم اگر ذہین ہوتے اور دین پڑھتے تو کچھ علم آتا نا. اور دوسری چیز جو تباہی پھری ہے وہ اس اعتبار سے کہ اب وہی بچے آتے ہیں جن کا سارا ذریعہ معاش یہ دین ہے. بس انہیں پتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے، مسجد میں جانا ہے، مسجد سے کچھ آمدنی ملنی ہے. وہ کیوں جا کے بھی مسجد میں حق بات کرے گا؟ اسے تو صاف کہنا ہے یار میں ایسی تقریر کروں اور مسجد کمیٹی اٹھا کر باہر پھینکے تو تم مجھے کھلاؤ گے؟ میرے اخراجات کون برداشت کرے؟ جس دن بھی اور جس ملک میں یہ سسٹم ختم ہو گیا نا، اور ذہین بچے جو کم سے کم اپنے خاندان کے ایسے بچے جو کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، یہ جس دن آ گئے اس دن پھر رازی بھی پیدا ہو جائیں گے اور غزالی بھی پیدا ہو جائیں گے. پھر اسلام کا عروج، دور، اخلاقیات سب آ جائیں گی اہل علم میں. جب تک یہ کمی پوری نہیں ہوتی خام خواہ کی باتیں ہی ہیں. تنقید کرتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ایسے اور مولوی صاحب ایسے. آپ نے جو پروڈکٹ دی تھی وہی بن کے سامنے آ گئی. خام مال بھیجا ہے، کانٹے بھیجے تھے تو پھول کہاں سے آ جاتے؟ یہ امت پوری کا المیہ ہے کہ دین کے لیے اچھے دماغ نہیں آتے. 400 سال 300 سال ہو گئے. 1707 میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا. 1807 1907 اور 2007 آ گیا ہے. ان 300 سالوں میں کون سی حکومت ہے جس نے دین کا کام کیا ہے، علماء کو سپورٹ کیا ہے، یا اس نے کہا کہ چلو جی یہ بچے اگر پڑھ جائیں، دین کے پڑھے ہوئے ہیں، حافظ ہے، تو اس کے لیے ہم اتنا وظیفہ مقرر کر دیں گے، اس کی اتنی تنخواہ مقرر کر دیں گے، ملک کو حافظوں کی ضرورت ہے، مفتیوں کی، قاضیوں کی، سب چیزوں کی. انہوں نے کہا یہ نہیں، ملک کو ضرورت ہے آرمی کی، ملک کو ضرورت ہے ڈاکٹرز کی، انجینئرز کی، کمپیوٹر انجینئرز کی، فلاں کی. سارے کھاتے ایسے ہی رہے. اور اوپر سے انگریز تھے صاحب بہادر، انہوں نے علیہ باللہ کمیوں کی ایک فہرست لکھی نا. کمی سمجھتے ہیں، کمین سمجھتے ہیں، جو گاؤں میں دیہات میں مثلا نائی ایک رکھ لیا، وہ سب کے گھر میں جا کے وہ بتا دے گا کیا واقعہ پیش آیا ہے. ایک جلاحہ رکھ لیا جو لوگوں کے کپڑے بنتا رہے. ایک نائی رکھ لیا. انگریزوں نے بر صغیر میں یہ 6-7 ذاتیں لکھی اور مسجد کا امام بھی اس کے ساتھ ہی لکھا. ان کا یہ بھی کمی. تو لوگ بڑے خوش ہوئے مسلمان کہ مولوی صاحب کمی ہو گئے. اس دین کے ساتھ جو مسلمانوں نے خود کیا ہے نا، گلائے جفائے وفا نما، جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری.
جو دین کے ساتھ مسلمانوں نے خود کیا ہے، یہ ایسے ہی روتے ہیں. انہوں نے دین کو دیا کیا؟ انگریزوں نے جب کمیوں میں نام لکھا بڑے خوش ہوئے، نواب، پٹھان، خان صاحبان بڑے خوش ہوئے، ان کا بہت اچھا کیا. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ دین نکل گیا، گھروں سے دین نکل گیا، مسجد سے دین نکل گیا. اب آئے کہاں سے واپس بھائی؟ وہ جو پچھلے زمانوں کے لوگ تھے، وہ جتنی بھی غربت میں پلے اور بڑے خاندانی بچے تھے. ان کے باپ کے ہاں غربت تھی، دادا کے ہاں غربت نہیں تھی. نظر کا بھرا ہوا ہونا جسے کہتے ہیں نا، کہ فلاں کی نظر بھری ہوئی ہے، وہ بچے تھے. انہوں نے کبھی پرواہ بھی نہیں کی تھی. انہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ یہاں سے وظیفہ ختم ہو گیا تو کیا ہوگا. وہ تو بادشاہوں کو سلام کر کے چلے آتے تھے کہ تم سے کچھ لینا نہیں، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تم سے کیا ہے. اس لیے یہ جو دین میں لوگ جاتے تھے وہ نہیں ہے. اور ہمارے ہاں تاریخ ایسے ہی چل رہی ہے. اور اگر پرائیویٹ سیکٹر نے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، لوگوں کی زکوٰۃ، لوگوں کا صدقہ، لوگوں کے خیرات، لوگوں کا یہاں سے، اب تو فارن سے ساری ایڈ جاتی ہے، یہاں کے لوگوں کے چندے اگر ہندوستان پاکستان میں نہ ہوتے اور یہ صدقات اور زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا تو جتنا دین رہ گیا یہ بھی نہ رہتا. آپ نگاہ دوڑا لیں، شام، مصر، سعودیہ، عراق، اردن، ابوظہبی، ان سارے علاقوں کے جتنے علماء ہیں، حکومت انہیں پیسہ دیتی ہے اور حکومت بتاتی ہے کیا بات کرنی ہے اور کیا بات نہیں کرنی. پرائیویٹ سیکٹر نے ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں یہ اپنے چندے صدقات مسجدوں میں مدارس کو بھیجتے ہیں. نتیجہ یہ کہ گورنمنٹ تو سرپرستی ویسے بھی نہیں کر رہی تھی، گورنمنٹ نے پیسہ بھی نہیں دیا، انہوں نے لیا بھی نہیں. اس لیے کبھی کبھی کوئی آتا ہے جو حق بات بھی کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے کون سا گورنمنٹ سے کچھ لینا. اور پوری دنیا میں انہوں نے اس سسٹم کو، پیسے کو کنٹرول کیا اربوں نے. انہوں نے کہا مولوی صاحب کو رکھو سرکاری ملازم، جتنا پیسہ دیں گے ویسی بات کروا لیں گے بس. اور کسی نے ذرا سی بات کر دی ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ وہ لوگ آئندہ ممبر پہ نظر ہی نہیں آتے کہ پتہ نہیں کوئی آدمی تھا بھی یا نہیں تھا. یہ چیزیں. اور پہلے آتا تھا بھائی مدارس میں چندہ حلال کا، وہ حلال مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی، جائز مال کی زکوٰۃ ہوتی تھی. اور اس جائز مال کی زکوٰۃ سے پڑھیں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے لوگ. اب کیا کریں؟ اب تو حرام مال کی زکوٰۃ آتی ہے. زکوٰۃ پہلے ہی خراب پیسہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، لوگوں کا غسل، جسم کا غسل دھون ہے، وہ حلال مال کا میل تھا جو آتا تھا. اب حرام مال کا میل آتا ہے، اس سے کہاں سے اب غزالی اور رازی پیدا ہوں؟ یہ چیزیں ہیں. آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے، آپ لوگ یہاں ہیں اور یہاں مسلمان ہیں، اور اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا ہے، اتنا بڑا حادثہ کہ اسلام کے لیے درد ہو واقعی. تو آپ اس کے اثرات پر غور کیجئے گا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی بہت سوچنے والے یا علیاذ باللہ ایسے آدمی ہیں، ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو ہم سے، لیکن آپ یہاں جو ہیں یہ مسلمانوں کا موقع ہے، اور مسلمان پوری تاریخ بدل سکتے ہیں یہاں رہ کے، امریکہ میں کام کر کے. اور یہاں بچے جو بڑھ رہے ہیں ان کو حدیث پڑھاؤ، ان کو قرآن پڑھاؤ، ان میں کوئی شیخ التفسیر ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی ہو، جو یہاں کے بچے پلیں گے، بڑھیں گے یہیں کی زبان میں، جب قرآن و سنت اور مساجد سنبھالیں گے. آج نہیں 50 سال بعد ان مساجد پہ ان لوگوں کا قبضہ ہوگا. کوئی مدرسہ نہیں امریکہ میں، یعنی جتنی بڑی دنیا ہے یہ، اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں نا. 2 4 5 ہوئے بھی تو کیا ہوا، کوئی تناسب نہیں. اور یہاں جو بچے ہیں ان کا ذہنی عروج آپ دیکھیے، اور ماشاءاللہ ان بچوں کی صلاحیتیں دیکھیے، اور بولنے کے انداز دیکھیں. کون اتنی بڑی بڑی باتیں کر سکتا تھا؟ اس بچے کو پتا ہے باپ کے گھر سے کھاتا ہوں سے پرواہ بھی نہیں ہے، وہ کیوں سچی بات نہیں کرے گا؟ اور اتنا بڑا یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اس نے اثر ڈالا ہے. اور مسلمان تو ایک طرف رہے، اسلام کے لیے اتنا بڑا حادثہ یہ 9/11 کا پیش آیا.
کہ 9/11 کا جو حادثہ تھا اس نے پوری دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کو متاثر کیا ہے، اور ممکن ہے آپ کو اختلاف ہو، کوئی حرج نہیں، کوئی شرعی مسئلہ تھوڑا ہی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں اس حادثے کی مسلمانوں نے بھرپور تلافی نہیں کی۔ 50 سال 100 سال پیچھے چلے گئے مسلمان، اور جتنے لوگ بھی دین کا اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے تھے وہ سارے شعبے اس ایک حادثے سے متاثر ہوئے۔ مسلمانوں نے کوئی نہیں سوچا اس کی تلافی کیسے کرنی ہے، کیسے ہمیں کام کرنا ہے، کیا چیز چاہیے۔ آپ اندازہ کیجئے اس حادثے کے فوراً بعد ہم آئے تھے نومبر میں، اور نومبر میں یعنی ستمبر میں حادثہ ہوا تو 1.5 ماہ بعد آنا ہوا تھا، اور جب مختلف بک سٹورز پہ گئے اس حادثے کے متعلق پورے شیلف بھرے ہوئے تھے، اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو چھوٹی سی لائبریری تیار کر سکتے ہیں، اتنا کچھ اس حادثے پہ لکھا گیا۔ ایسے نہیں، ایسے ہی ہے نا، کئی کتابیں، ہر کوئی لکھ رہا ہے 1.5 مہینے کے اندر اتنی کتابیں آ گئیں کہ حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ اتنے سالوں میں مسلمانوں نے کیا کیا؟ کبھی سوچا کہ ہم نے اپنا پیغام اس حادثے سے فائدہ اٹھا کے کیا دینا تھا؟ ہمیں کیا بتانا تھا کہ مسلمان ایسے نہیں، جو کچھ بھی ہے سیاست وہ تو الگ چیز ہے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کو جو دین کے لیے محنت کرنی چاہیے تھی کہ یہ ایمرجنسی پڑ گئی ہے اور ایسی حالت پیش آ گئی ہے، اس 9/11 کے مقابلے میں مسلمانوں نے نہیں کیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ اس لیے اس تجربے کو یہاں نہ ہونے دیجیے۔ یہاں کے بچے دین پڑھیں اور یہیں کے بچے یہیں کو سنبھالیں، باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ جو مسائل اور جو چیزیں اگر ہو سکتا ہوتا تو آپ کے سامنے یہ اسپین ہے، انگلینڈ ہے، یہاں کیوں نہیں اسلام کے زوال کو لوگ روک سکے؟ انگلینڈ میں 1 صدی کی قربانیوں کے بعد جب ان کی نسلیں مرتد ہو گئی ہیں، ارتداد پہ پہنچ گئی ہیں، کوئی اس میں ہمیں تردید کا خدشہ نہیں ہے۔ ہم انگلینڈ میں مہینوں رہ کے یہ دیکھا، 3 مہینے 4 مہینے رہ کے غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، سکھ ہندو عیسائی لڑکے لڑکیاں سب آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، کہاں گیا اسلام؟ 1 صدی گزر گئی اور وہاں کسی نے کچھ نہیں کیا تھا۔ اب جا کر لوگوں کو ہوش آئی کہ یار کوئی دین ہے، مدارس قائم کرو، علماء اپنے ہونے چاہیے، ان بچوں کو کوئی تہذیب سکھاؤ، مسلمان ہیں، لیکن نسلیں گم کر دی، اب آیا ہے اسلام۔ یا سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اور یہ یہاں ابھی شروع ہو رہا ہے، اور یہاں لوگ اسے قابو میں کر سکتے ہیں۔ یہاں لوگوں کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں اور اللہ ہی نے انہیں مال بھی دیا ہے، اتنے بڑے بڑے فنکشنز کرتے ہیں، اس کی بجائے یہ سر جوڑ کے بیٹھیں، کچھ سوچیں کہ یہاں جو تہذیب اب جنم دے گی اور یہاں جو پرورش اور پروان چڑھیں گی اگلی نسلیں، دین کا کتنا حصہ ہو۔ یہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی گہری سمجھ حاصل کرے۔ باقی کیا کریں؟ باقی لوگ جہاد میں، باقی لوگ اپنے کاموں میں، معاشرہ ایسے ہی تشکیل پائے گا نا۔ اور پھر وہ کیا کریں؟ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کر ڈرائیں، اذا رجعوا، جب یہ واپس جائیں دین کی گہری سمجھ حاصل کر کے تو قوم کو جا کر ڈرائیں کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو، یہ لوگ لوٹ کے جائیں، لعلہم یحذرون، کیا عجب ہے کہ لوگ ان کی بات سنیں اور محتاط رہیں۔ مہذب اور شائستہ قوموں کی فوجیں جس اخلاقی تباہی اور بربادی پر پہنچ جاتی ہیں، اللہ نے فرمایا ہے ان کے لیے کہ دیکھو تم فوج کے لوگوں کام کر رہے ہو، تم میں سے ایک گروہ جانا چاہیے دین کی سمجھ حاصل کر کے آئے اور اے مجاہدوں تمہیں آ کے سمجھائے۔ اصل میں تو مجاہدوں کے متعلق ہے نا، فوج کو آ کے سمجھائے، انہیں بتائے کہ اللہ کا دین کیا ہے۔ لِيَتَفَقَّهُوا وَلِيُنذِرُوا، یہ سب ضمائر لوٹ رہی ہیں اس جماعت کی طرف جو جا کے دین کا گہرا علم حاصل کریں، پھر وہ واپس آئیں، پھر ان لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر فرمایا ہے کہ دیکھو شاید کیا عجب ہے کہ لوگ محتاط رہیں اور اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ منبر جن کے پاس ہے وہ قوم کی اخلاقی تربیت کریں، اور ہوتا تھا پہلے، اب کیوں نہیں ہوتا؟ وہی بات،
کہ جو مال آ رہا ہے اسے پڑھنا ہی نہیں آتا. آپ کہیں چلے جائیں، بہت کم علماء اب ایسے رہ گئے ہیں جنہیں حتیٰ کہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی صحیح آتا ہو. اس لیے کہ جمعے کی تقریر ساری کرنی ہوتی ہے سیاست پہ، وہ ہفتہ بھر وہی پڑھتے رہتے ہیں، سیاست پہ آ کے بات چیت کر لی، نہ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے نہ انہوں نے کچھ بتانا ہے. اور اگر وہ کہیں صحیح مسئلہ بیان کر دیں تو لوگ خلاف ہیں، لوگ خلاف ہوں تو پھر چلے جاتے ہیں. پھر تو پیسے کا مسئلہ بن گیا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دین کا علم حاصل کرنا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس پہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں دین کی گہری سمجھ حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آ کر وہ اپنی قوم کو ڈرائیں گے تاکہ لوگ اللہ کا خوف رکھیں اور گناہ نہ کریں. تو یہ تربیت، اس سے فقہا نے استنباط کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اپنی بستی میں ایسے مشائخ کو رکھا جائے جو لوگوں کی تربیت کر سکے. اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ چیز فرض کفایہ ہے. اگر شیخ نہیں ہوں گے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی، تو وہ کہتے ہیں امت میں زوال آ جائے گا اخلاقیات کا، اور اخلاقیات کا زوال آیا تو تباہی ہو جائے گی. جتنا بھی دین ہے نا، یہ سارے کا سارا بیس تو کرتا ہے اخلاقیات پہ یا نہیں؟ سب اخلاقیات پہ بیس کرتا ہے. دین کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، نتیجہ یہ کہ شرک نہیں کرے گا، وہ بھی تو جھوٹ ہے. دین کہتا ہے کہ وعدے کو پورا کرو، تو نماز کیوں نہیں پھر پڑھے گا؟ دین کہتا ہے کسی کا حق نہ رکھو. یہ سب اخلاقیات کی چیزیں ہیں. جب یہ سمجھے گا تو زکوٰۃ کیوں نہیں دے گا؟ اخلاقیات انقلاب کی بنیاد ہوا کرتی ہیں. یہ جتنے لوگ انقلاب کے لیے محنتیں کرتے ہیں نا، اور اخلاقیات پہ اپنی جماعتوں کو تیار نہیں کرتے، کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زبردست اخلاقی تربیت کی ہے کہ یہ ابھی آپ نے حدیث اتنی طویل سنی ہے. کیا مجال ہے کہ کوئی ایک آدمی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے بغیر کسی اپنے دوست سے بات بھی کر لے؟ پتا تھا ڈسپلن ہے، منع کیا. رو پڑے ہیں وہ لوگ، جان پہ بندائی ان کے کہ ہم نے ایسی کیا حرکت کر دی ہے. یہ سب چیزیں اخلاقیات تھیں. تحریک خلافت جو چلی تھی، لوٹ آتا ہوں، آخری بات کہتا ہوں، معاف کیجیے. تحریک خلافت جو چلی تھی تو گاندھی جی چلا رہے تھے 1920 میں، اور مسلمان سب ہندو سب ساتھ تھے. اور بہار کا ایک گاؤں تھا چورا چوری، اس میں ایک واقعہ پیش آ گیا، اور گاندھی نے کہا کہ پورے ملک میں تحریک خلافت میں ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ٹکر لیں گے حکومت کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، کچھ ہو جائے ہم انگریزوں کو کچھ نہیں کہیں گے. فوج آتی تھی اور ٹرکس بھر کے لے جا رہے ہیں، وہ سارے جیل میں چلے گئے. پھر آزادی ہو گئی، پھر رہائی ہو گئی. لڑ رہے، وہ مار رہے ہیں مگر یہ نہیں لڑ رہے سامنے سے، وہ کھڑے کر کے گولیوں سے بھون رہے ہیں، اور کوئی ہندو مسلمان اس پہ ریٹیلیٹ نہیں کر رہا. گاندھی نے کہا ایسے ہی چلنا ہے، اہنسا. یہی تحریک چلی نا. اور چورا چوری بہار کے ایک گاؤں میں مسلمانوں نے، ہندوؤں نے مل کے جلوس نکالا کہ ترکی کی خلافت کو بچایا جائے. اور وہاں پہ تھانے دار تھا، خیر جو بھی ہوا ہو، لیکن بہرحال اس جلوس نے آگ لگا دی، تھانہ جل گیا. اور صبح یہ واقعہ پیش آیا ہے. گاندھی جی نے دلی میں شام کو کانفرنس بلائی اور اس نے ساری تحریک کو کال آف دے دی. اور انہوں نے کہا ختم تحریک خلافت. ہم نہیں سمجھتے کہ اس پوری صدی میں شابانو کیس اور تحریک خلافت، ان دو کیسز میں سے کون سا زیادہ وزنی تھا. ہندوستان ہل کے رہ گیا شابانو کیس. ایسے ہی ہوا، مسلمانوں نے منوا لیا. انہوں نے کہا ایسے ہی تھوڑا ہے، اللہ تعالیٰ جو چلے گئے ان پر بڑی رحمت کرے، اور جو زندہ ہیں خدا ان کے جذبے قائم رکھے. راجیو نے گھٹنے ٹیک دیے، اس نے کہا بالکل ٹھیک. یہی ہوا نا، منوایا مسلمان. اور تحریک خلافت اس کے ہم پلہ تھی یا اس کے قریب قریب تھی.
اور گاندھی جی نے سارا اپنا سیاسی کیریئر ایک داؤ پہ لگا دیا. اس آدمی نے سب سمجھاتے رہے کہ ارے تحریک کو ختم کر رہے ہو, تمہیں تو پٹ جاؤ گے, اس کا کچھ ہو جائے. اور گاندھی نے جو تقریر کی وہ ہم نے پڑھی, آپ پڑھیے کبھی, انڈیا آفس لائبریری میں جائیے, نیشنل لائبریری جو انگلینڈ کی ہے, سارا ریکارڈ, چھپی ہوئی کتابیں, یہ چیزیں, اخباریں چھپی ہوئی پڑھی. گاندھی نے کہا کہ جس تحریک کے لوگ اپنے قائد کی بات نہ مانیں, میں ایسے سرفروں کی ذمہ داری نہیں لیتا. اس کا جب میں نے منع کیا تھا کہ کہیں بھی ہم ریٹیلیٹ نہیں کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم میں بھی لوگ ایسے آ گئے ہیں جو میری نہیں مانتے, تو مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی قیادت کرنے کی. یہ ہے اخلاقیات کی چیز. اور یہ اخلاقیات آئیں کہاں سے؟ کہیں تربیت ہو تو آئیں, اور تربیت ہے نہیں, اسی لیے یہ ساری زوال کی چیزیں. امیر شکیب ارسلان نے کتاب لکھی ہے مسلمانوں کے زوال پہ, پڑھنے کے قابل ہے. آدمی پڑھے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس امت کا زوال کہاں سے شروع ہوا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہوا ہے, اور افراد نہیں ملتے, آدمی نہیں ملتے. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, قاتلوا الذین, جنگ کرو, الذین, ان لوگوں سے, یلونکم من الکفار, کافروں میں جو سب سے زیادہ قریب ہیں تمہارے, سب سے پہلے ان سے جنگ کرو. اس کا مطلب ہے سٹیپ وائز آگے چلو. جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں, اگر جنگ کرنی ہے تو پھر ان کے ساتھ تیاری کرنی ہے ان کے مقابلے کے لیے. وَلْيَجِدُوا, اور وہ ان کو تمہارے اندر, فیکم, تم میں پانی چاہیے, غلظہ, سختی, یعنی تم اپنا اسلحہ ان چیزوں کو تیار رکھو تاکہ مستقل تمہارا روب پڑا رہے کافر اقوام پر. اور اتنی مضبوطی, اتنی پختگی تم میں ہونی چاہیے اپنی جہاد کی تیاری میں کہ کافروں کو احساس رہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ٹکر لینا کوئی آسان کام نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور خلفائے راشدین نے بھی ترتیب قائم رکھی ہے جہاد کی, اور وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھے ہیں, یہاں تک کہ جب وہ سندھ پہ پہنچے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روک دیا. انہوں نے کہا پہلے تو جو علاقے فتح ہو گئے ہیں یہاں تو دین ٹھیک طرح کرو نا, پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. انہوں نے کہا وگرنہ ہر جگہ کا دین مختلف ہو جائے گا. اور اسی لیے فقہا جو ہیں وہ کہتے ہیں, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی تفسیر میں بڑی تفصیل لکھی ہے, اور خلاصہ اس کا بھی یہی ہے کہ جو قریبی ملک ہیں ان سے, یا یہ کہ جن کافروں میں زیادہ شدت ہے ان سے شروع کرو. جو دنیا میں کافر مسلمانوں کے خلاف زیادہ مضر ہیں, اللہ نے فرمایا ان سے جہاد کرو. لیکن وہ سورہ انفال میں گزر گیا, اللہ نے فرمایا کتنا تناسب ہو تمہارا تو تم ٹکر لے سکتے ہو, تھا نا, اور وہاں اسلحے کا, فوج کا, سب چیزوں کا گزر گیا. یہ تو کریں نا کام, اور جہاد ضرور کر لیں. کوئی سوچے کہ جو اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری اتنی فوج ہوگی تو اتنوں پر تم غالب رہو گے, اور اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے لیے پوری تیاری کرو, تو تیاری تو مسلمان کریں نا. کہیں ان کے اداروں میں چلے جائیے, ہسپتالوں میں چلے جائیے, جنگ کے اداروں میں چلے جائیے, دفاع کو دیکھ لیجئے, ایک سوئی سلائی سے لے کے کمپیوٹر تک سب کافروں کا بنایا ہوا سامان, اور انہی سے لیا ہے, اپنی کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اور جہاد کرنا ہے صاحب انہی کے خلاف. سبحان اللہ. ہے کوئی تک؟ کیوں نہیں اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے؟ یہ صدیوں کے گناہ ہیں, اور لوگ چاہتے ہیں مہینوں میں دھل جائیں. ایسے نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ہے ان کافروں کو چاہیے کہ تمہارے اندر سختی محسوس کریں, انہیں پتا ہو کہ مسلمانوں سے ٹکراؤ مشکل. ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا ہے سب سے پہلے ان کافروں سے جہاد کرو جو تمہارے قریب ترین کافر ہیں. تو وہ کہتے ہیں قریب ترین کافر تو اپنا ہی نفس ہے, سب سے پہلے تو اس سے جہاد کرو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرو, پھر اس کے بعد آگے چلنا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ, اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے.
تو جہاد اور قتال جس کا بار بار حکم دے رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ متقی لوگ جہاد کریں، تقوی والے لوگ، ان کو اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نصرت کو موجود ہے، اللہ تمہاری مدد کو موجود ہے، بشرطے کہ تم متقی ہو۔ اور تقوی کی پرسنٹیج مسلمان افواج میں کتنی رہی ہے سب جانتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی ما انزلت نازل ہوتا ہے سورتن، قرآن کا کوئی ٹکڑا، قرآن کا کوئی حصہ، فَمِنْهُمْ، ان میں سے یعنی منافقین، جی آپ نے بتایا کہ یہ جو اپنے نفس سے جہاد کرو، یہاں پر تو قاتل لکھا ہوا ہے، تو کیا یعنی کہ اگر جاہد ہوتا تو پھر صحیح بات، یہ اشکال کیا ہے پیش، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ معنی اس کے یہ مراد ہے، بات آپ کی صحیح ہے، اسی لیے تو زیادہ تشریح نہیں کی، وہ صوفیوں کی بات۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، اور جب بھی قرآن کا کوئی ٹکڑا نازل ہوتا ہے، فَمِنْهُمْ، ان منافقوں میں من یقول، جو کہتا ہے ایکم، کون ہے تم میں سے، وہ منافق اپنے دوستوں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے ایکم، کون ہے تم میں سے، زادت ہو، بڑھ گیا ہو جس کا، حاضہ، اس قرآن سے، ایمانا، جس کا ایمان بڑھ گیا ہو، قرآن کی نئی صورت نازل ہو گئی ہے، کون سا ایمان بڑھا ہے تمہارا؟ کون ہے جو اس پہ جو یہ محسوس کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کے اللہ کے ساتھ تعلق میں کچھ پختگی آ گئی ہے، اچھا ہو گیا تعلق؟ کوئی بھی نہیں، کوئی نہیں کہتا۔ اس وحی کے سلسلے کو، قرآن کے نزول کو، یہ منافقین کچھ مانے تو کہیں نا، وہ کہتے ہیں کوئی ایمان نہیں بڑھتا، کیونکہ ان کے نزدیک ساری کھیل ہی دنیا کی ہے، سارا کچھ دنیا میں ہی ہے، دین سے کیا لینا اور اللہ سے کیا لینا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور بس سو ایمان والے جو لوگ ہیں، فَزَادَتْهُمْ ایمانا، ان کے ایمان میں ترقی ہوتی ہے، وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوش ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اللہ نے نیا علم دے دی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی، صحابہ رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوتے تھے کہ نئی بات سیکھنے کو مل گئی، نیا علم مل گیا۔ اب بھی آدمی اس آیت کے مطابق اپنے آپ کو جانچ لے، زیادہ لمبے چوڑے انسان کیا حساب کرے، اپنے آپ کو خود چیک کر لے۔ اللہ نے جو کہا ہے نا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور لوگوں، انسان اپنے جی کا حال سب سے زیادہ اچھا جانتا ہے، ولو القا معاذیرا، اگرچہ گناہ کی کتنی معذرت پیش کیا کر، ہزار بار خدا سے گئے کہ یہ اس لیے ہو گیا، اس لیے ہو گیا، اس لیے ہو گیا، لیکن اندر تو جانتا ہے کہ کس لیے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے انسان خوب اپنے آپ کو جانتا ہے۔ یہ ہے آیت۔ اللہ نے فرمایا منافقوں سے پوچھو، قرآن ہے، نازل ہو رہا ہے، تمہاری سمجھ میں آ رہا ہے، تمہارا ایمان بڑھ رہا ہے، خوش ہو رہے ہو، منافقوں کو کیا؟ اس کا مطلب ہے جو ایمان والا قرآن کو پڑھتا ہے، اللہ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، علم میں اضافہ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا قرآن سمجھنے میں ملا، اللہ کا شکر ہے یہ وہی نازل ہوئی تھی، سمجھی ہے، اس سے زندگی کو سنوارنے میں مدد ملے گی، وہ ایمان والا ہے۔ بس سیدھی سادی سی بات۔ اگر منافق ہے، اللہ سے پناہ مانگے، توبہ کرے، مومن ہے، خوشی بھی ہے، اور اللہ تعالی سے شکر بھی ادا کرتا رہے کہ خدایا تو نے ایسا موقع دے دی۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے، یہ کئی بار آ چکی بات، فَزَادَتْهُمْ، سو اس قرآن نے رجسن، ان کی گندگی میں اضافہ کیا، اِلَى رجسِهِم، جو پہلے سے گندگی تھی، رجس کہتے ہیں ناپاکی کو نا، جو پہلے سے ان میں ناپاکی تھی کفر کی، اس میں قرآن نے اضافہ کر دیا۔ پہلے 100 آیتوں کا انکار تھا، اب ایک نئی نازل ہو گئی تو 101 کا انکار ہو گیا۔ یہ بڑھ رہا ہے ان کا کفر، ان کی گندگیاں بڑھ رہی ہیں۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مر گئے اس حال میں کہ وَهُمْ كَافِرُونَ، یہ لوگ کافر تھے، کفر پہ موت آئی۔ یہ گندگی جو ہوئی تو ایسے ہی تھے، اسی پر اصرار رہا،
اور قرآن کو نہیں سمجھا. قرآن کی آیات سے کوئی واعظ نصیحت اپنی زندگی کی تبدیلی یہ نہیں. جو آدمی بھی قرآن کا علم حاصل کرتا ہے اور قرآن کو پڑھتا ہے اور اس میں دو تبدیلیاں نہیں آتی نا، پھر پڑھے. ایک تو اس کی تنہائی پاک ہو جائے. جس شخص کی تنہائی پاک نہیں ہوتی، دین کا کام اللہ اس سے نہیں لیتا، اس میں اثر نہیں پیدا ہوتا. تنہائیاں پاک ہونی چاہیے. جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اور جب سب دیکھ رہے ہیں تو بھی اللہ ہی دیکھ رہا ہے. ایک یہ تبدیلی آنی چاہیے قرآن پاک کے پڑھنے سے، اور ایک یہ تبدیلی آنی چاہیے کہ اللہ کی اس کتاب سے محبت پیدا ہو جائے. یہ محبت اپنا اثر دکھاتی ہے، پھر آدمی اس کتاب کو نہیں چھوڑ سکتا. آدمی تھوڑا سا اللہ کی طرف چلتا ہے، اللہ اسے کھینچ لیتا ہے اپنی طرف، اور خدا تک پہنچنے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہ قرآن ہے. سلوک، تزکیہ، مشائخ کے اذکار اپنی جگہ پہ ان کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن انتہا پہ پہنچ کے سوائے قرآن کے اور کوئی چیز نہیں رہتی. بس اسی کے ذریعے اللہ کے قرب میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے. دیر سے یہ سفر طے ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ وہ جیسے چینی بنا لیں آپ جلدی سے، اور جیسے شہد بنے ایک مہینے میں، مگر جو شہد کا لطف اور اس کا ذائقہ ہے وہ چینی میں کا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی گندگیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں خراب ہوتے ہیں. قرآن سے جسے نصیحت نہیں ملی اور کہاں سے ملے؟ قرآن جس انسان کو مسلمان نہیں کر سکا، اب کون آئے گا اسے مسلمان کرنے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کفر کے بعد کفر بڑھتا چلا جاتا ہے. اور جن کو اللہ نے واقعی اپنی نسبت نصیب کر دی تھی، وہ لوگ سب کچھ ہونے کے باوجود مٹے ہوئے تھے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنی وصیت میں کسی کو لکھا ہے، اور وصیت میں انہوں نے لکھا ہے کہ برائے خدا عزیزان من، میرے دوستو اللہ کے لیے کام کرنا. نویسید برگور مندو سخن، میری جو قبر کا کتبہ ہوتا ہے نا، تختی جو لگاتے ہیں قبر پہ، اس پہ 2 جملے لکھ دینا میرے مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، کہ چوں خواجگی در تہے خاک شد. خواجہ جب زمین میں چلے گئے، قبر کے اندر دفن ہو گئے، نکو شد کے خس کم جہاں پاک شد. بڑا اچھا ہوا کہ گندگی زمین کے اندر چلی گئی اور جہان پاک ہو گئی. ایک آدمی نے مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ڈانٹا امام نے. ہے تو یہ بات ایسے ہی لوگ سے لطیفہ سمجھتے ہیں، مگر ہے یہ بڑی حقیقت. اس نے ڈانٹا خادم کو، اور اس نے کہا مسجد صاف نہیں کرتے، دیکھ نہیں رہے کیسی گندگی ہے؟ تو معروف کرخی رحمت اللہ علیہ اٹھے اور مسجد سے باہر جا کے بیٹھ گئے. تو امام نے کہا کہ حضرت آپ کیوں چلے گئے؟ تو فرمایا آپ نے جب اسے ڈانٹا تھا تو میں نے مسجد میں دیکھا، مجھے تو کہیں گندگی نظر نہیں آئی، سب سے بڑی گندگی میں ہی تھا، اس لیے اٹھ کے باہر چلا گیا. یہ حال ہو جاتا ہے جب حقیقی معنی میں اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو مٹانے ہی کی فکر میں رہتا ہے. اس لیے یہ منافق، انہیں کہاں سے معرفت ملنی تھی؟ ان کی تو اپنی ذات اللہ کے اور ان کے بیچ میں حائل ہو گئی. اللہ کی راہ کوئی مشکل نہیں ہے، پہلا پاؤں رکھے اپنے نفس پہ اور دوسرا اللہ تعالی کے گھر کے اندر، بس آسان راہ، مشکل تھوڑا ہی ہے، ایسے ہی ہے. افلا یرون، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے؟ یعنی انہیں غور کرنا چاہیے. کیا یہ منافق دیکھتے نہیں ہیں؟ انہم یفتنون، کہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں، فی کل عام، ہر سال میں، مرتن او مرتین، ایک بار یا 2 بار کسی آفت میں پھنستے ہی ہیں. پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے یا عام ہے؟ دونوں طرف مفسرین گئے. وہ کہتے ہیں مسلمانوں میں سے جو فاسق ہیں ان کے بارے میں بھی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ آیت صرف منافقین کے بارے میں ہے. دونوں تفسیریں اس کی گئی ہیں.
اللہ نے فرمایا اولا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انہم یفتنون، کہ یہ لوگ آزمائے جاتے ہیں. ہر سال میں 1 یا 2 بار خدا انہیں کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے. یہ کیا واقعی 1 یا 2 بار ہے یا یہ کہ بار بار ہے؟ جیسے کل بھی ایک لفظ آیا تھا نا کہ ہم انہیں سنعذبہم مرتین، ہم 2 بار انہیں عذاب دیں گے. تو کچھ حضرات کی رائے یہ تھی کہ 2 بار کا مطلب مسلسل عذاب دیں گے. تو اس کا بھی یہ کیا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ واقعی 1 یا 2 بار انسان ہر سال پھنس جاتا ہے کسی نہ کسی مصیبت میں، اور سوائے اللہ سے مانگنے کے اور کوئی اس کا حل نہیں ہوتا. اور بعض کہتے ہیں بار بار اللہ اس کو کسی مصیبت میں ڈالتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف رجوع کرے. ہمیشہ یاد رکھیے اس بات کو کہ اللہ کے وہ انعامات جن کے نتیجے میں شکر پیدا ہوتا ہے نا، انسان شکر کرتا ہے، یہ صحیح راہ ہے. اور ان انعامات کے نتیجے میں اپنے معاصرین، اپنے ہم اثر، اپنے برابر کے لوگوں پہ فخر کرتا ہے، یہ گمراہی ہوگی. ہمیشہ آدمی اس کو سامنے رکھے کہ آج میرے پاس 1 مکان ہے، کل 2 ہو گئے. آج 1 بھی نہیں ہے، کل کو 1 مکان مل گیا. آج اولاد نہیں تھی، کل کو اولاد مل گئی. آج میرے پاس 10,000 تھے، کل 20,000 ہو گئے. اس اضافے نے کیا کیفیت اندر پیدا کی؟ اس اضافے سے اگر شکر کی کیفیت پیدا ہوئی بالکل ٹھیک ہے، شکر کرے اللہ. اور اس اضافے نے اس کیفیت کو پیدا کیا کہ لوگوں کو ذرا پتا چلنا چاہیے میں کتنا اچھا ہو گیا ہوں، یہ وہ غلط لائن پہ چل پڑا ہے، روکے اپنے آپ کو، یہ خرابی ہو جائے گی. اور مصیبت آئی اور مصیبت نے صبر پیدا کیا، اللہ کے ساتھ تعلق میں اضافہ ہو گیا، مانگنے لگا، رونے لگا، جیسا بھی تھا مصیبت کے وقت میں خدا کو یاد کرنے لگا. یہ ٹھیک چیز ہے، صحیح راہ پہ چل پڑا ہے. اور اگر مصیبت نے انکار پیدا کیا، اللہ سے شکوہ اور شکایت اور خدا کی نافرمانی، اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے معصیت میں چلا گیا، غم تھا، غم ایک مصیبت تھی، اس کے لیے شراب پینا شروع کر دی، وہ معصیت ہو گئی نا، گناہ ہو گیا. تو جو مصیبت گناہ کو جنم دے، اس کا مطلب ہے غلط راستے پہ چل پڑا. اللہ جتنی بھی چیزیں بھیجتے ہیں، کیوں؟ اللہ نے کہا ہم ہر سال 1 یا 2 مرتبہ مصیبتوں کو بھیجتے ہیں. کیوں؟ ثم لا یتوبون، پھر کیوں نہیں یہ توبہ کرتے؟ دیکھا یہ جھنجھوڑنے کے لیے آ گئی نا، اس کا مطلب ہے توبہ کرو. ولا ہم یذکرون، اور نہ ہی ان مصیبتوں سے کوئی نصیحت حاصل کرتے ہیں. نصیحت حاصل کرتا رہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہو گیا، کیوں یہ بات پیش آ گئی ہے. پھر خیال آتا ہے کہ میں نے زیادہ ہی سر اٹھا لیا ہے، میں زیادہ ہی خدا کی نافرمانی کرنے لگ گیا ہوں، توبہ کرنے لگتا ہے. وَإِذَا، اور جب ما انزلت سورۃ، جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو پہلے کیا تھا؟ پہلے تو وہ کفر میں اضافہ ہو جاتا تھا. اب دوسری حرکت دیکھیے، نظر بعضهم الی بعض، یہ منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی ہے، اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آنکھوں میں. ہل یراکم، کیا کوئی دیکھتا ہے؟ من احدن، کوئی اور تو نہیں تمہیں دیکھ رہا؟ نہیں دیکھ رہا. ثم انصرفوا، پھسل جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، اٹھ کے چل پڑتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، چلو چپکے سے کھسک جاؤ. نہ اس وحی کو سنو، نہ عمل کرنے کی ضرورت پیش آئے، نہ کوئی اور مشکل ہوگی. اللہ نے فرمایا ہے جب صورتیں ہم نازل کرتے ہیں تو ادب اور احترام بھی اتنا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ادب سے بیٹھیں، اس کو سنیں، غور کریں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے کیا حکم بھیجا ہے. بس ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بس کسی پر یہ چیزیں نہ ہوں. بہت سے لوگ ایسے ہی ملیں گے، گناہ کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں بس سکینڈل نہ بن جائے. سکینڈل بننا عذاب ہے. اگر سکینڈل کا خطرہ نہ ہو تو پھر جو مرضی کیے جاؤ، اور اگر پتا ہو کہ کسی کو پتا چل جائے گا اور کل اخبار میں خبر آ جائے گی تو پھر کیا بنے گا؟ پھر کہتے ہیں نہیں. تو یہ کوئی خدا کے لیے گناہ تھوڑا چھوڑنا ہے، وہ تو اپنے ہی نفس کے لیے چھوڑنا ہے. یہ دیکھا ہے منافق کو، یہ ہے قرآن.
کوئی چیز چھوڑ دی ہے قرآن نے. ایک ایک انسانوں کی بیماریوں کو پکڑ کے وہ تشخیص کرتا ہے اور علاج بتاتا ہے, کہتا ہے یہ ہے بیماری, یہ ہے بیماری. ان منافقوں کو دیکھو, ایک دوسرے کو نظروں میں دیکھتے ہیں, پھر کہتے ہیں نکل جاؤ. صرف اللہ قلوبہم, یہ کیا اٹھیں گے. سمن صرفو, اسی لفظ کو دیکھیے دوبارہ. اس کے بعد صرفو نکل پڑتے ہیں کہ چل دیتے ہیں. صرف اللہ, اللہ نے چلا دیا قلوبہم, ان کے دلوں کو. اللہ نے ہدایت سے ان کے دل کو ہی پھیر دیا. تم تو کیا اٹھ کے جاؤ گے, ہم تم سے وہ ہدایت ہی چھین لیتے ہیں, ہمیں پرواہ بھی نہیں. یہ ہے چیز. انسان دین سے جب ہٹتا ہے اور خدا کی نافرمانی اختیار کرتا ہے تو اللہ کو بھی کوئی ایسی نہیں پڑی ہوئی کہ ضروری دین اس کے سر پہ ٹھونس ہی دیں, اللہ بھی ہٹا لیتے. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ خدا کسی سے ناراض ہو جائے اور دین اس سے اللہ چھین لے. بے انہم, یہ اس لیے ہے کہ قوم لا یفقہون, یہ ایسی قوم ہے جو سمجھتی نہیں ہے. انہیں اپنے نفع سے بھاگتے ہیں اور جتنی سمجھ عطا کی ہے خدا نے اس سے کام نہیں لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گئے کیا, اللہ نے ان کا دل ہی پھیر دیا, اللہ نے انہیں ہٹا ہی دیا. بے انہم میں جو با ہے نا, یعنی اس سبب سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی قدر نہیں کی, اس سبب سے اللہ نے ان سے دین کو پھیر لیا ہے اور ان کے ہاں مہر لگ گئی. لقد جاءکم رسول, یہ ہیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات. اور ان آیات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ صبح اور شام کوئی آدمی مشکل میں پھنس جائے تو 7 مرتبہ پڑھے. اور تابعین کہتے تھے کہ ان آیات کو 7 مرتبہ پڑھنے سے ہم نے دیکھا پہاڑ آ جاتا تھا تو اپنی جگہ سے ہل جاتا تھا. جتنی بھی مشکلات زندگی میں آتی تھیں, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ جو 2 آیات ہیں غالباً انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنا ہوگا. وہ کہتے ہیں ان 2 آیات کو صبح شام 7 بار آدمی پڑھتا رہے تو اس سے اس انسان کی مشکلات حل ہو جائیں گی. آخری 2 ہیں, آخری 2 مجھے تو یہی یاد ہے. اچھا, جو پڑھا تھا ہمیں تو یہی یاد ہے. 2 ممکن ہے, دیکھ لیجئے گا آپ. ہیں آخری تو ہے ہی, صرف اس آیت کے متعلق ہے نا, ہمیں یاد ہے کہ یہ بھی آیت تھی. اچھا, جب قرآن پاک جمع کیا جا رہا تھا تو یہ 2 آیات نہیں مل رہی تھی. یہ جو آخری ہے نا دونوں آیتیں, جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو لکھوایا ہے تو یہ نہیں مل رہی تھی. یہاں معارف القرآن تو نہیں کہیں مفتی صاحب, اس میں بھی دیکھیے, اس میں بھی مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. بہرحال مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے, مجھے یاد نہیں ایک لکھا ہے 2, انہی 2. جی 2 والی جو آپ کو یاد ہے وہ بھی ممکن ہے ہو, لیکن ایک کی تو کنفرم ہے. کیا ہرے والے میں مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے ایک لکھا ہے, ممکن ہے ایک کی روایت ہو, لیکن ہمیں جو یاد تھا وہ عرض. اچھا, یہ 2 آیات مل نہیں رہی تھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو. جب قرآن جمع ہوا ہے تو اس وقت ان آیات کا مسئلہ بڑا پیش آیا, اور کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیات اس صورت میں نہیں تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھی گئی ہوں اور کوئی گواہی دے. ویسے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد تھی, اور ان پہ یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب التفسیر میں لائے ہیں, اور وہ کہتے ہیں اس زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ نے قرآن کو جمع کیا. یاد تو تھا سب کو, اور جنگ یمامہ میں حافظ شہید ہو گئے 700. اتنی بڑی یہ چیز تھی, اور مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا, ایسے ہی تو نہیں تھی بات. 700 حافظ جب شہید ہو گئے تو کسی نے آ کے اس پہ بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت قرآن کا فکر کریں, قرآن کی خبر لیجئے, ایسے نہ ہو کہ دنیا سے ناپید ہو جائے. تو اس پہ بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا.
یہ آیا ہے کہ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ وکان ممن یکتب الوحی، جو وحی لکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بیٹھ کے، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیغام آیا جب یمامہ میں کثرت سے صحابہ رضی اللہ عنہ قتل ہوئے، وعندہ عمر، تو عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فقال ابو بکر ان عمر آتانی، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا کہ زید میرے پاس عمر آئے، اور انہوں نے کہا ان القتل قد استحر یوم الیمامۃ بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ قتل عام ہو گیا یمامہ کے دن، اور مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جتنے قراء شہید ہو گئے ہیں حافظ، تو فیذهب کثیر من القرآن، قرآن کا بڑا حصہ چلا گیا، ہم میں بڑے جماعت تھی حافظوں کی، یہ سب شہید ہو گئے ہیں، اور آپ اس کو جمع کروائیں، وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَن تَجْمَعَ الْقُرْآنَ، اور میں کہتا ہوں کہ آپ قرآن کو جمع کریں۔ تو اس سے بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضرت زید کہتے ہیں مجھے یہ انہوں نے سنایا ہے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ قلت لعمر، میں نے عمر سے کہا کیف افعل شیئا لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ حفظ تو ہو گیا لیکن باقاعدہ کمپائل ہوا ہوا سورہ فاتحہ سے والناس تک یہ ساری کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہوں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو قال عمر ہوا واللہ خیر، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کی قسم ابو بکر یہ خیر ہی ہے۔ اور پھر فرمایا زید دیکھو عمر یراجعنی، بار بار اس پہ اصرار کر کے مجھے کہہ کے گئے ہیں، اور اتنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں اس کام کے لیے کہ حتی شرح اللہ لذالک صدری، یہاں تک کہ اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا ہے کہ ہم یہ کام کریں۔ ورأیت الذی رأی عمر، اور جو عمر نے کہا ہے اب میری رائے وہی ہو گئی ہے، پہلے مجھے بہت اشکال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیوں نہیں کیا، ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ قال زید بن ثابت، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ یہ واقعہ سنا کے کہنے لگے وعمر عنده جالس لا يتکلم، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب حاضر ہوتے تھے حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں تو خاموشی سے بیٹھے رہتے تھے، ان کے ادب کی وجہ سے زیادہ باتیں نہیں کرتے تھے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید دیکھو انک رجل شاب عاقل، تم ایسے لڑکے ہو جس کی جوانی ہے، ابھی کام یہ جوانی کے، یہ جو بڑی چیزیں اور کام اور پلاننگ جو ہوتی ہے نا، یہ کھولتا خون ہی کرتا ہے، ورنہ خون ٹھنڈا پڑ جائے تو پھر بڑے منصوبے، وہ تو اپنی عاقبت آگے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب تو قبر میں جانا ہے، اب کون سے لمبے منصوبے۔ اسی لیے قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ فتح یذکرہم، ایک لڑکا ہے وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ کچھ نوجوان تھے جو اللہ پر ایمان لے آئے اور جمع ہو گئے اس بات پہ، کام ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ زید تم ابھی جوان ہو، پھر تم عقل مند بھی ہو، اور پھر ہمارے نزدیک تم پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے، جب تمہارا کردار بہت اچھا ہے، اور زید تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو لکھتے رہے ہو، تو میں نے اور عمر رضی اللہ عنہما نے یہ سمجھایا ہے کہ تم ہی اس کام کو انجام دو۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا فواللہ لو کلفنی نقل جبل من الجبال، اللہ کی قسم اگر وہ بکر مجھے کہتے کہ میں ایک پہاڑ مدینہ منورہ کا کھودوں اور اسے دوسری جگہ لے جاؤں تو یہ میرے لیے آسان ہوتا، ما کان اسقل علیہ مما امرنی بہ من جمع القرآن، اور قرآن کا جمع کرنا اس سے مجھ پہ اتنا بوجھ پڑا کہ میں یہ کیسے کام کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ دونوں نے سوچا ہے آپ وہ کام کرنے چلے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا ہوا واللہ خیر، زید اللہ کی قسم اب خیر ہی ہے، اس میں یہ کرو۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھ سے اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ خدا نے میرا سینہ اس کام کے لیے کھول دیا۔ پہلے اس پہ بکر رضی اللہ عنہ کو اشکال تھا،
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے، اب ان کو اشکال تھا اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے. اور پھر میں نے کیا کیا، میں نے دیکھا میرا سینہ کھل گیا اس کام کے لیے، مجھے شرح صدر ہو گیا، اطمینان ہوا، جیسے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو خدا نے اطمینان دیا تھا. پھر میں اٹھا اور میں نے قرآن کو جمع کرنا شروع کیا، ڈھونڈا، من الرقاع والاکتاف والعصب وصدور الرجال، اور میں نے 4 جگہوں سے قرآن کو جمع کیا. ہڈیوں پہ لکھا ہوا تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ، یہ جو شانے والی ہڈی ہے نا اسکیپولا، سب سے زیادہ چوڑی ہوتی ہے، اسے عرب لکھنے کے لیے استعمال کرتے تھے. فرمایا میں نے وہاں سے قرآن دیا، اور جو ورقوں پہ لکھا ہوا تھا اسے جمع کیا، والعصب، اور اسی طرح چھال جو درختوں کی ہوتی ہے اس پہ لکھا ہوا تھا اس سے لیا، صدور الرجال، اور لوگوں کے سینوں نے جو قرآن کو یاد کر رکھا تھا اسے لیا. حتی وجدت من سورۃ التوبہ، یہاں تک کہ میں نے سورہ توبہ تک جمع کیا، سارا قرآن جمع کیا اور سورہ توبہ تک پہنچا. اور سورہ توبہ کی آیتین، یہ جو 2 آخری آیتیں ہیں، یہ مجھے نہیں مل رہی تھی. یاد تو سب کو تھی، لیکن اب یہ کہاں سے ملیں کہ یہ جمع کرنے کی ترتیب یہ